الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس جلیل القدر صحابی رسول نے مجد و شرف کو ہر جہت سے سمیٹ رکھا تھا۔ صحبت و قرابت اور علم و تقوی کے فضائل ان کے وجود میں یکجا ہو گئے تھے۔ اگر ان کی ولادت میں تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے محروم رہ گئے ہوتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، امت محمدیہ کے زبردست عالم اور اس کے علم کے بحر ذاخر تھے۔ وہ دن کو روزے رکھتے، رات بارگاہ خداوندی میں قیام و قعود اور رکوع و سجود میں گزارتے، سحر تک توبہ و استغفار میں مشغول رہتے اور خشیت الہی سے بکثرت گریہ آوازاری کرتے رہتے، یہاں تک کہ کثرت گریہ آوازاری سے ان کے رخساروں پر اشکوں کے نشانات نمایاں تھے۔ یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امت کے ربانی، کتاب اللہ کے عالم، اس کے معانی سے آگاہ، اس کی تہ میں اترنے والے اور اس کے رموز و اسرار اور حقائق و غوامض کو اچھی طرح سمجھنے والے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عام مسلمانوں کے استفادے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1660 حدیثیں بھی روایت کی ہے، جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین میں بیان کیا ہے۔ ولادت کے بعد ان کی والدہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ان کے حلق میں ڈالا۔ اس طرح جو سب سے پہلی چیز جو ان کے منہ میں رہ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی حکمت و پرہیزگاری بھی ان کے اندر داخل ہوئی۔ خانوادہ بنی ہاشم کے اس نونہال نے جب سن شعور کی سرحد میں قدم رکھا اور ہوش کی آنکھیں کھولی تو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پایا، اور اس نے اسے اس طرح لازم پکڑ لیا جیسے انسانوں کی دونوں آنکھیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا ارادہ کرتے تو یہ ان کے لیے وضو کا پانی لاتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے تو یہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتا، غرض سائے کی طرح ہر وقت آپ کے ساتھ لگا رہتا اور اس کے ساتھ ہوتا۔ اس کا قلب بیدار، اس کا ذہن صافی اور اس کا غیر معمولی حافظہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا، میں نے جھٹپٹ پانی کا انتظام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر جب آپ نے نماز کا قصد فرمایا تو مجھے اپنے بغل میں کھڑا ہونے کا اشارہ کیا، لیکن میں آپ کی بغل میں کھڑا ہونے کے بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نماز ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تم میرے برابر میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے بڑے ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی شخصیت میری نظر میں اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا۔ میرا یہ جواب سن کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دعا فرمائی، اللہم آتہ الحکمہ، خدایا اسے حکمت و بصیرت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایسی حکمت و بصیرت عطا ہوئی جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے حکماء اور ارباب فہم و بصیرت سے فائق و ممتاز ہو گئے۔ یقیناً آپ ان کی حکمت و دانائی کی ایک جھلک دیکھنا پسند کریں گے۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ اس جگہ کھڑے ہو جائے، یہاں سے آپ اپنی پسندیدہ چیز دیکھ سکیں گے۔ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے اختلاف کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حامیوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کے پاس جا کر اس معاملے میں ان سے گفتگو کروں، مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا نے چاہا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر وہ ان کے پاس پہنچے۔ وہ بڑے زاہد اور عابد اور نہایت عبادت گزار تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے ان سے زیادہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ خوارج نے ان کا پرتباق خیر مقدم کیا اور تشریف آوری کا سبب دریافت کیا، اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے آیا ہوں، تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے گفتگو نہ کرو، لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ فرمائیے، ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ تب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتائیے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کے داماد
اور سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس بات پر ناراض ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم کو ان کی 3 باتیں ناپسند ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں انسانوں کو حکم تسلیم کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، لیکن نہ تو انہوں نے مال غنیمت میں قبضہ کیا نہ جنگی قیدیوں کو گرفتار کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا، حالانکہ مسلمانوں نے ان سے بیعت کی تھی اور انہیں امیر منتخب کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ لوگوں کو ان 3 باتوں کا جواب کتاب اللہ اور حدیث رسول سے دے دوں تو کیا آپ لوگ اپنے موجودہ موقف کو ترک کر کے امیر المومنین کی مخالفت سے باز آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی باتوں سے مطمئن ہو گئے تو ان کی مخالفت ترک کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے معاملے میں انسانوں کو حکم مان لیا، تو سنیے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانوں کے خون اور ان کی جانوں کی حفاظت اور ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے انسانوں کو حکم مان لینا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت بمشکل 4 درہم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے اور ان کے مابین صلح صفائی کرانے کے لیے حکم مان لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو گویا یہ مسئلہ صاف ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں یہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ اب رہا آپ لوگوں کا دوسرا اعتراض۔ انہوں نے سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی مگر انہوں نے جنگی قیدی نہیں پکڑے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے تھے، تو کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنی ماں عائشہ کو گرفتار کر کے جنگل میں گرفتار ہونے والی دوسری عورتوں کی طرح انہیں اپنے لیے حلال کر لو؟ اگر تمہارا جواب اس بات میں ہے تو تم کافر ہو گئے، اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تم کفر کے مرتکب ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو اپنے لیے ان 2 صورتوں میں سے جو چاہو پسند کر لو۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کیا یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا؟ انہوں نے آپ کے جواب سے مطمئن ہوتے ہوئے کہا ہاں یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا۔ آخری اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب حذف کر دیا، تو ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ مرتب کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ صلح نامہ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ تو قریش کے نمائندے نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا اگر ہم کو یہ تسلیم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ کبھی آپ سے قتال کرتے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو آپ نے کہتے ہوئے ان کا یہ ناجائز مطالبہ تسلیم کر لیا کہ واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں بھلے ہی تم میری تکذیب کر دو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے اس اعتراض کا بھی تشفی بخش جواب مل گیا، تو انہوں نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں ہم کو پورے طور پر اطمینان حاصل ہو گیا۔ اس ملاقات اور حضرت ابن عباس کی پرزور مدلل اور حکمت و بصیرت سے بھرپور اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے 20,000 افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس آ گئے، البتہ 4,000 آدمیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی اور حق و انصاف سے اعراض کی بنا پر اپنے پچھلے موقف پر اڑے رہنا پسند کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمسنی اور نوعمری کے باوجود حصول علم کے ہر طریقے کو اختیار کیا اور اس راہ میں انتہائی جافشانی اور انتک محنت سے کام لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم صافی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر سیراب ہوتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد وہ باقی ماندہ علماء صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے
اور ان سے بھرپور استفادہ کیا۔ وہ اپنے شوق علم کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کسی صحابی کے متعلق مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں قیلولے کے وقت دوپہر میں ان کے دروازے پر پہنچ جاتا اور اپنی چادر کو سرہانے رکھ کر ان کے گھر کی چوکھٹ کے پاس لیٹ جاتا۔ اس وقت دوپہر کی تیز اور گرم ہوائیں بہت سارا گرد و غبار اڑا کر میرے اوپر ڈال دیتے، حالانکہ اگر میں ان کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگتا تو مجھے اس کی اجازت مل جاتی، لیکن میں ایسا اس لیے کرتا تھا کہ ان کی طبیعت مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب وہ صحابی گھر سے نکلتے اور مجھے اس حال میں دیکھتے تو کہتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے، آپ نے کیوں یہ زحمت گوارا کی؟ آپ میرے یہاں اطلاع بھجوا دیتے تو میں خود آپ کے یہاں حاضر ہو جاتا، لیکن میں ان کو جواب دیتا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ حصول علم کے لیے صاحب علم کے پاس جایا جاتا ہے، صاحب علم خود طالب علم کے پاس نہیں جایا کرتے۔ پھر میں ان سے حدیث پوچھتا، وہ طلب علم میں جس طرح خاکساری و تواضع سے پیش آتے اسی طرح اہل علم و فضل کی قدر و عزت بھی کرتے تھے۔ یہ ہے کاتب وحی اور قضا، فقہ و قرآت اور فرائض میں اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہی ہاشمی نوجوان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ان کی رکاب تھام کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت ان سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، رکاب اور لگام چھوڑ دیجئے، مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ اسی طرح ہم کو اپنے علماء کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید ان سے کہتے کہ ذرا آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے، اور جب حضرت ابن عباس اپنا ہاتھ ان کے سامنے کرتے تو جھک کر اسے چومتے ہوئے کہتے، اور ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح تکریم و تعظیم کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ طلب علم کی راہ میں اپنی کوشش کے نتیجے میں مسلسل آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ علم کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے جس نے بڑے بڑے اہل علم کو حیرت زدہ کر دیا۔ حضرت مسروق ابن اجدع جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب میں ابن عباس کو دیکھتا تو کہتا یہ سب سے خوبصورت شخص ہے، جب وہ بولتے تو کہتا یہ سب سے فصیح ہے، اور جب حدیث بیان کرتے تو کہتا سب سے زبردست عالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان تمام مطلوبہ علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو ایک معلم بن گئے، اور ان کا مکان مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت کر گیا۔ جی ہاں، ان کا مکان ہر اس معنی میں یونیورسٹی بن گیا جس معنی میں آج یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ البتہ جامعہ ابن عباس اور ہماری ان جامعات میں یہ فرق ہے کہ آج کی یونیورسٹیوں میں دسیوں نہیں سینکڑوں اساتذہ ہوتے ہیں، جبکہ جامعہ ابن عباس کی ساری ذمہ داریاں تنہا ایک استاد کے کندھوں پر تھی، اور وہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کی ایک ایسی مجلس دیکھی ہے کہ اگر اس پر قریش کے تمام لوگ فخر کریں تو ان کا فخر کرنا بجا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ ابن عباس کے گھر کی طرف جانے والے سارے راستوں میں لوگوں کا اس قدر ازدحام ہے کہ وہ راستے دوسرے آنے جانے والوں کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ میں نے اندر جا کر ان سے لوگوں کے ان کے دروازے پر جمع ہونے کا حال بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی رکھو۔ میں نے حکم کی فوراً تعمیل کی، انہوں نے وضو کیا اور اپنی نشستگاہ میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر لوگوں سے کہو کہ جو شخص قرآن اور اس کے الفاظ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ میں نے باہر نکل کر اعلان کر دیا اور لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے، یہاں تک کہ پورا مکان اور کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان میں سے جس نے بھی سوال کیا انہوں نے اس کے سوال کا اطمینان بخش جواب دیا، بلکہ اس کے سوال کے علاوہ انہوں نے مزید بہت سی باتیں بھی بتائی۔ پھر ان سے کہا کہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ صاف کر دو۔ یہ سن کر وہ لوگ باہر نکل گئے۔ پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ باہر جا کر لوگوں سے کہو کہ جو شخص قرآن کی تفسیر اور اس کی تعویل سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ میں نے باہر نکل کر اعلان کیا اور لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے اور پورا مکان اور کمرہ بھر گیا۔ پھر ان میں سے جس نے بھی جو سوال کیا انہوں نے اس کا تسلی بخش جواب دیا، بلکہ ان کے سوالات کے علاوہ بہت سی مزید باتیں اپنی طرف سے بھی بتائی، اور پھر فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے۔ انہوں نے پھر مجھ سے کہا
کہ باہر جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ جو شخص فرائض وغیرہ کے متعلق کچھ استفسار کرنا چاہے وہ اندر آ جائے۔ اعلان سن کر پھر لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے اور انہوں نے جو سوالات کیے ابن عباس نے ان کے تشفی بخش جوابات دیے، بلکہ ان کے سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں بھی بتائی۔ پھر انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب چلے گئے۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر اعلان کر دو کہ جسے عربی زبان، شعر و ادب اور کلام عرب کے غریب اور ناموز حصوں کے متعلق کچھ دریافت کرنا ہو وہ اندر آ جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اندر داخل ہوئے اور اندر مزید گنجائش نہ رہی۔ ان لوگوں نے جو کچھ بھی پوچھا ابن عباس نے اس کا اطمینان بخش جواب دیا اور ان سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں اپنی طرف سے بھی بتائی۔ راوی کہتا ہے کہ اگر اس پر تمام اہل قریش فخر کرے تو ان کا فخر کرنا برحق ہوگا۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے مختلف علوم کے لیے الگ الگ دن مقرر کر دیے تاکہ ان کے دروازے پر اتنا ہجوم نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ہفتے میں ایک دن تفسیر، ایک دن فقہ، ایک دن مغازی و سیر، ایک دن شعر و ادب اور ایک دن عرب کے گزشتہ حالات اور اس کی پچھلی جنگوں کے متعلق گفتگو اور سوال و جواب کے لیے مخصوص کر دیا۔ جو بھی اہل علم ان کی مجلس میں شریک ہوتا ان کے علم کا معترف ہوتا اور ہر سوال کرنے والے اپنے سوال کا جواب ان کے پاس موجود پاتا۔ علم و فقہ میں کامل ہونے کی وجہ سے خلفائے راشدین کم عمری کے باوجود ابن عباس سے مشکل معاملات اور پیچیدہ مسائل میں مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا یا کوئی پیچیدہ معاملہ سر اٹھاتا تو وہ مشورے کے لیے اکابر صحابہ کو بلاتے اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی طلب فرماتے۔ جب وہ دربار خلافت میں حاضر ہوتے تو انہیں اونچی جگہ پر اپنے قریب بٹھاتے اور ان سے کہتے میں اس وقت ایک پیچیدہ مسئلے سے دوچار ہوں، اس کو اور اس جیسے دوسرے مسائل کو تم ہی حل کر سکتے ہو۔ ایک بار تو نوعمری کے باوجود ابن عباس کو آگے بڑھانے اور ان کو اکابر صحابہ کے برابر کرنے کے معاملے میں ان کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا، مگر انہوں نے جواب دے کر معترض کا منہ بند کر دیا۔ انہ فتى الکہول لہ لسان سعول وقلب عقول۔ اس نوجوان کے پاس بوڑھوں جیسا تجربہ، اس کے پاس سوال کرنے والی زبان اور سمجھدار دل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواص کی تعلیم میں مصروف ہونے کے باوجود عام مسلمانوں کے حق سے غافل نہیں تھے۔ وہ عوام الناس کے لیے وعظ و تذکیر کی مجلس سے برابر منعقد کیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی ایک مجلس وعظ میں گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں، اپنے گناہوں کے انجام سے غافل نہ رہ۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ گناہ کا نتیجہ خود گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ ارتکاب گناہ کے وقت اپنے دائیں بائیں موجود فرشتوں سے تیرا حیا نہ کرنا گناہ سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور گناہ کرتے وقت تیرا ہنسنا گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ حالانکہ تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ بے شک ارتکاب گناہ میں کامیابی پر تیرا خوش ہونا گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ارتکاب گناہ میں ناکام ہو جانے پر تیرا افسوس کرنا گناہ سے زیادہ مہلک ہے، اور ارتکاب گناہ کے وقت تیرا ہوا سے ڈر جانا جب وہ تیرے پردے کو ہلا دیتی ہے اور اس تصور سے کہ خدا تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے تیرے دل میں خوف و اضطراب کی ہلکی سی لہر کا پیدا نہ ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ اے گنہگار، کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کون سی لغزش تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے جسم اور مال کے سخت ترین امتحان میں مبتلا کر دیا تھا؟ ان سے صرف اتنی سی کوتاہی ہوئی تھی، ایک مسکین مظلوم شخص نے دفع ظلم کے لیے ان سے مدد کی درخواست کی تھی اور انہوں نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے یہاں قول و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، دوسروں کو منکرات سے باز رہنے کی تلقین کرے اور خود ان کا ارتکاب کرے۔ وہ دن کو بکثر روزے رکھتے اور راتوں کو قیام کرتے تھے۔ مشہور تابعی عبداللہ ابن ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابن عباس کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ دوران سفر جب ہم کسی منزل پر قیام کرتے اور لوگ تو تھکان کی وجہ سے سو جاتے، مگر ابن عباس رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ میں اس سب کے بعد ہمارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نہایت خوبصورت اور خوشرو شخص تھے، اور راتوں کو ہمیشہ خدا کے خوف سے روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اشکوں کی مسلسل روانی سے ان کے نرم و نازک رخساروں پر دو پتلی پتلی نالیاں سی بن گئی تھی جن کو بعض لوگ جوتے کے تسموں سے تشبیہ دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علم و فضل کے انتہائی بلند مقام پر فائز تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اسی سال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے عازم سفر تھے۔ اس زمانے میں ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا۔ اس وقت حضرت معاویہ کے ساتھ ارباب حکومت پر مشتمل ایک ہجوم چل رہا تھا اور ایک مجمع حضرت ابن عباس کے ساتھ چل رہا تھا جو طالبان علم پر مشتمل تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوس حضرت معاویہ کے جلوس سے بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو 71 سال کی عمر عطا فرمائی۔ اس مدت میں انہوں نے دنیا کو علم و فہم اور حکمت و تقوی سے بھر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پڑھائی، اور اس میں اس وقت موجود صحابہ کرام اور اکابر تابعین نے شرکت کی۔ جس وقت لوگ ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے تو انہوں نے کسی پڑھنے والے کو یہ آیت پڑھتے سنا: اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔